بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے، اس دن کو لڑکے لڑکیوں کو پھول دیتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو تحفے اور پھول دیتی ہیں اور اکٹھے پارکوں میں مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو یہ کافروں کی رسم ہے جو مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ رائج ہوتی جا رہی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ ویلنٹائن ایک پادری تھا جو کہ 3 صدی عیسوی میں ایک رومی بادشاہ کے زیر حکومت رہتا تھا۔ تو اس پادری نے اس بادشاہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا، اور جب یہ جیل میں رہا تو جیلر کی لڑکی کے ساتھ اسے عشق ہو گیا، اور پھر جیلر کی لڑکی اسے ملنے آتی اور اس کے لیے ایک پھول لے کر آتی تھی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یوں معاملہ چل رہا ہے تو بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم جاری کر دیا، پھر اسے 14 فروری کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ تو اس ویلنٹائن شخص کی یاد میں نصرانی جو ہیں وہ 14 فروری کا دن مناتے ہیں، یعنی ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من مالا عینہ من الحرام مالا اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، کہ جس بندے نے اپنی آنکھ میں حرام کو بھرا، کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھرا جائے گا۔ یعنی اجنبی عورت کو دیکھنا، اس کی طرف نگاہ کرنا، یہ اجنبی مرد کے لیے حرام ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر لڑکی لڑکے کو، لڑکا لڑکی کو تحفہ دیتا ہے، آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ معجم کبیر کے اندر حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے سر میں سوئی گھونپ دی جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے، کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کے موقع پر لڑکے لڑکیوں کو تحفہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، چھوتے ہیں۔ تو یہ اتنی سخت حدیث پاک کے اندر اس کے بارے میں وعید موجود ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیدان تزنیان، ہاتھ زنا کرتے ہیں، فزناہما، ہاتھوں کا زنا، البطش، وہ پکڑنا ہے، یعنی حرام کو پکڑنا ہے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجلان تزنیان، قدم زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں، فزناہما، قدموں کا زنا، المشی، چلنا ہے، یعنی حرام کام کی طرف چلنا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر لڑکا لڑکی کو تحفہ دینے کے لیے چل کے جا رہا ہے، یا لڑکی لڑکے کو تحفہ دینے کے لیے چل کے آ رہی ہے، دونوں اجنبی ہیں، ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہیں، تو یہ چل کے جانا حرام کی طرف چل کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ایسی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بے حیائی کے کاموں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور امت مسلمہ کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، کہ آج انسان دن بدن پستیوں کی طرف جا رہا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑے جا رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انسان پلٹا، کن رستوں پہ تو چل کے جا رہا ہے؟ کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ رب کی بارگاہ میں تو نے حاضر نہیں ہونا؟ تو نے جان نہیں دینی؟ کیا ہمیشہ کی زندگی اس دنیا میں رہنا ہے؟ باز آ جا، کیوں نہیں تو باز آتا؟ ایک نہ ایک دن تو نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے، پھر آخرت میں تیرا پرسان حال کون ہوگا؟ قبر کی وحشت میں تیرا دل بہلانے کون آئے گا اگر تو اپنے کام ریانی فحاشی بے حیائی کے اندر گزارے گا؟ اے بھائی، تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا ہے، تو اس محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار، پھر رب کائنات تجھے دونوں جہان میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوان جو اپنی جوانی کو تقوی کے سائے میں گزارتا ہے، کل جب قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، تڑپ رہا ہوگا کہ آج کیا بنے گا، لیکن جس جوان نے اپنی جوانی کو تقوی کے سائے میں گزارا ہوگا، ویلنٹائن ڈے جیسے موقعوں کو پس پشت ڈال کے ان سے اراض کیا ہوگا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوگا، تقوی کی لگام ڈال کے اپنی زندگی گزاری ہوگی، تقوی کے سائے میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو کل قیامت کے دن نفس نفسی کے عالم میں اس تپش والے دن میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس جوان کو اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ فقہائے کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اجنبی کا اجنبیہ کو، عاشق اور مشوق کا، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دینا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ رشوت کے حکم میں ہے۔ بھائی اسے تحفہ دے رہا ہے تو تجھے اس سے کیا لالچ ہے، کچھ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ زنا پہ رشوت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو ایسے گھنونے اور ایسے شریعت سے دور اور شریعت سے ٹکرانے والے کاموں سے پروردگار ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔